إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تزکیہ و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عناصر سہگانہ۔ تزکیہ و تربیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام اختیار فرمایا، اس کے تین عناصر ہیں جن کو جان لینے پر ہی اس تربیت کے نظام کو سمجھ لینے کا دار و مدار ہے۔ البتہ یہ بات پیش نظر رہے کہ زیر بحث انقلابی تربیت ہے، خانقاہی تربیت نہیں ہے۔ خانقاہی تربیت کے اپنے اہداف و مقاصد ہیں، لیکن اگر اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے تو آج کے دور میں خانقاہی تربیت نہیں بلکہ مجاہدانہ تربیت درکار ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ نظام تزکیہ و تربیت میں مندرجہ ذیل تین عناصر کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ اس مجاہدانہ تربیت کے لیے سب سے پہلی لازم چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی اس میدان میں آئے، اس کا اپنے اس انقلابی نظریے کے ساتھ شعوری تعلق پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ اگر کہیں اپنے انقلابی نظریے کے ساتھ ذہنی تعلق کمزور ہو جائے گا تو وہ شخص مضمحل ہو جائے گا اور پھر وہ انقلابی کام نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے حصول کے لیے قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں سب سے زیادہ زور قرآن حکیم کی تلاوت پر دیا گیا ہے۔ نہایت نامساعد ماحول اور شدید ترین مخالفت کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا جا رہا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرتے رہا کرو اس کتاب کی جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ غور کیجئے کہ یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ اگر اس انقلاب کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو تمہارا شعوری، ذہنی و قلبی تعلق اس نظریہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ کمزور پڑ جائے گا تو اس جدوجہد کے لیے جو جذبہ درکار ہے وہ بھی مزمحل ہو جائے گا۔ آگے فرمایا واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز کو قائم رکھو، بلا شبہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکنے والی چیز ہے۔ یہاں دو چیزیں جمع کر لیں، یعنی قرآن اور نماز، اس لیے کہ نماز کا جزو اعظم بھی قرآن ہے۔ قرآن کا لب لباب سورہ فاتحہ ہے، اس کی تلاوت نماز کی ہر رکعت میں لازم ہے۔ اس کے ذریعے سے توحید کے ساتھ ہمارے ذہنی رشتے کی استواری اور ہمارے عہد کی تجدید ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہم توحید نظری یا توحید فی العقیدہ کا اعادہ کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم توحید عملی یعنی اللہ کی عبادت و استعانت کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مکہ میں قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تلاوت کیا کرو اس کتاب کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں اور تم اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہل ایمان بھی اس حکم کے مخاطب ہیں کہ اس کتاب کی تلاوت کرو اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ۔ اس کتاب کے ساتھ جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انقلابی نظریے کے ساتھ اس کا شعوری اور قلبی تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ دوسرے انقلابات کے نظریے انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں، جبکہ اسلامی انقلاب کا نظریہ وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ضروری ٹھہرایا گیا، خصوصاً تہجد کے وقت اس کا التزام ہو، اور ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ مصداق نماز فجر میں قرآن مجید کی طویل قرت ہو، اسی لیے اس کو قرآن الفجر کا نام دیا گیا۔ باقی نمازوں میں اتنی طویل قرت نہیں ہوتی، لیکن فجر کی نماز میں طویل قرت مطلوب ہے۔ فرمایا گیا کہ جان لو قرآن پڑھنا فجر کا مشہود ہے، یعنی اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس موقع پر فرشتے سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات کے فرشتے بھی جن کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کے فرشتے بھی جو آ کر چارج لیتے ہیں۔
فجر کی نماز کے وقت دونوں جمع ہوتے ہیں در حقیقت تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی سب سے اہم اور اولین شک قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹھونک ٹھونک کر اپنے ذہن و قلب میں اتارنا ہے، ذہن کی گتھیوں کو سلجھانے، آئینہ قلب کو سکیل کرنے، ایک بندہ مومن کے باطن کے نور کو اجاگر کرنے اور اس میں ایک تازہ ولولہ اور جوش عمل بیدار کرنے کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ مؤثر شے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کتاب مبین ہے جو تب سیرتوں و ذکر لکل عبد مبین بن کر نازل ہوئی ہے، یعنی سیدھی راہ دکھانے والی اور یاد دہانی ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ قرآن اگر کسی کے ذہن میں اتر جائے گا اور اس کے دل میں رچ بس جائے گا تو اس کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور اس کی شخصیت بدل جائے گی، اور جب اندر انقلاب آئے گا تو یہ بالآخر ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ پھر ابلیس کو قتل کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل پر جا کر گھات لگاتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یقیناً شیطان انسان کے جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے، صحیح بخاری۔ بس جو زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہو اس کے لیے تریاک بھی وہ درکار ہے جو پورے وجود میں سرایت کر جائے، اور وہ تریاک صرف قرآن ہے۔ اس کو اپنے باطن میں اتارو۔ اس کے اتارنے کا عمل یہ ہے کہ اسے بار بار پڑھو، اسے ہیمر کرو، اسے ٹھونک ٹھونک کر اپنے اندر اتارو۔ یہ نہیں کہ ایک بار پڑھا اور سمجھ لیا، بلکہ اس کو پڑھتے رہو۔ اس طریقے سے یہ قرآن رفتہ رفتہ انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ تلاوت قرآن کے انقلابی نظریہ اور تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منطقی ربط و تعلق سے واضح ہوا کہ انقلابی کارکن کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا ذہنی و قلبی تعلق اپنے انقلابی نظریہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ یہ تعلق کمزور رہے گا تو انقلاب کے لیے قربانی کا مطلوبہ جذبہ بھی مزمحل رہے گا، اور قرآن چونکہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے، لہذا تربیت محمدی کی پہلی شک یہی ہے کہ اس قرآن کو مسلسل اور پے ہم محنت کر کے انسانوں کے اندر اتارا جائے۔ اسلامی انقلابی تربیت کا دوسرا عنصر نفس کی مخالفت ہے۔ یہ نفس جسے ہم آئی ڈی یا لبیڈو بھی کہتے ہیں، جس کے لیے قرآن کی اصطلاح نفس امارہ ہے، یہی راستے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت اور دیگر خواہشات نفس آدمی کا راستہ روکتی ہیں۔ بقول جگر تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری۔ انسان کو عافیت اور عیش و آرام درکار ہے، وہ دولت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، اور یہ حب مال، حب جاہ، حب دنیا، لیکن دنیوی اور ساز و سامان دنیا کی محبت ہی تو بندہ مومن کے راستے کی اصل رکاوٹ ہے۔ ان کو جمع کر لیں تو یہ ہے نفس۔ اس نفس کی مخالفت دوسری شک ہے تربیت محمدی کی۔ اس کے لیے ہمارے دین میں عبادات کا نظام رکھا گیا ہے جنہیں اب ہم نے رسوم ریچولز بنا لیا ہے۔ بالفاظ علامہ اقبال، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اب وہ صرف مراسم عبودیت بن کر رہ گئے۔ یہ تو در حقیقت ہمارے انحطاط کا نتیجہ ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ سمجھا جائے کہ تربیت محمدی میں عبادات کی اصل غایت اور حقیقی مقام کیا ہے۔ نماز کی ایک غایت ابھی بیان ہو چکی، واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ انسان اپنی دنیوی مصروفیات کے دوران دن میں 5 مرتبہ نکلے تاکہ وقفے وقفے سے اسے یاد دہانی حاصل ہو کہ وہ کس کا بندہ اور غلام ہے۔ وہ مختار کل نہیں ہے، اسے اپنے روزمرہ کے معمولات بھی اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق انجام دینے ہیں، جس کے ذکر یعنی یاد دہانی کے لیے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کی بھی ایک غایت ہے تاکہ نفس کے اندر جو بھوک کا تقاضا ہے، زبان جو چٹخارے مانگتی ہے، شہوت کا جو تقاضا ہے، ان کا روزے کے ذریعے سے مقابلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ڈھال ہے، الصیام جنۃ، نفس کے حملوں سے روکنے والی چیز تمہارے پاس روزے کی ڈھال ہے جو اللہ نے تمہارے لیے فرض عبادت کے طور پر رکھی ہے۔ سال میں ایک مہینہ یعنی رمضان میں تو لازمند روزہ رکھو اور اسے تمام مسلمان رکھیں، ایک اجتماعی ماحول بن جائے۔ لیکن صرف اس پر اکتفا نہ کرو بلکہ نفلی روزے بھی رکھو، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام کرو اور اس روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو۔ تربیت محمدی کی یہ دوسری شک ہے۔ نماز اور روزہ دنیا کے موڈ آف ورشپ کے عمومی تصور سے بالکل علیحدہ ہے۔ یہ یقیناً بندگی اور اللہ کے سامنے عاجزی و تزلزل کا ایک اظہار بھی ہے، لیکن یہ چیزیں تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنیادی امور ہیں جن کے ذریعے سے تربیت دی جانی مقصود ہے۔
انہی کے ذریعے سے انسان کی قوت ارادی کو تقویت حاصل ہوگی اور اس میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ نفس کے زور آور تقاضوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرض عبادت ہے۔ اقامت صلات کے ساتھ ہی اعطائے زکوٰۃ کا حکم ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انسان کے دل میں سب سے بڑی جو نجاست پہ وسط ہو جاتی ہے وہ مال کی محبت ہے۔ یہ گویا بریک ہے۔ جب تک گاڑی کا بریک نہیں کھلے گا، آپ کتنا ہی ایکسیلیٹر پیڈل دبائیں، انجن پھڑپھڑا کر بند ہو جائے گا۔ مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے تو جس صحیح رخ پر ایک مسلمان اور ایک مجاہد کا کردار پروان چڑھنا چاہیے وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ لہٰذا اسے دل سے کھرچ کھرچ کر نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے زکوٰۃ جیسے صدقات واجبہ ہیں، پھر صدقات نافلہ بھی ہیں۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں ان صورتوں میں خرچ کرو۔ واضح رہے کہ لفظ زکوٰۃ تزکیہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پاک کرنا، صاف کر دینا، گویا بریک کھول دینا، رکاوٹ کو دور کر دینا۔ تزکیہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایک مالی جب اپنے باغ میں دیکھتا ہے کہ اس نے جو پھل یا پھول والے پودے لگائے ہیں ان کے ساتھ کچھ خودرو گھاس اور جھاڑ جھنکاڑ بھی اگایا ہے، اور اب یہ جھاڑ اور خودرو گھاس بھی زمین سے غذا لے رہی ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ پوری غذا ان پودوں کو ملے۔ ہوا میں جو قوت نمو ہے یہ خودرو چیزیں اس کو بھی جذب کر رہی ہیں، یہ نہ ہو تو یہ پوری قوت ان پودوں کو ملے گی جن کو وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھیں۔ چنانچہ وہ مالی کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے اور ان تمام خودرو چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کا نام عربی میں تزکیہ ہے۔ انسان کی شخصیت میں جو اوصاف پروان چڑھنے چاہیے ان کی نشو و نما اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت اور دنیا کی محبت ہے۔ یہ وہ نجاست ہے جو دل سے نکلے گی تو جو صلاحیت انسان کے باطن میں موجود ہیں وہ پروان چڑھیں گی۔ تو یہ ہے حقیقت میں تزکیہ کا عمل، اور زکوٰۃ کا لفظ تزکیہ سے ماخوذ ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد قرآن کے ان الفاظ سے واضح ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ جو اپنے مال دیتا ہے حصول تزکیہ کے لیے۔ سورہ توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے صدقات لیجئے تاکہ اس طرح آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ نفس کی مخالفت کا جو تیسرا پروگرام اور اکدمیت و اولیت رکھتا ہے اور جو تربیت محمدی کا اہم ترین نقطہ ہے وہ ہے رات کو جاگنا۔ نیند بھی انسان کے نفس کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ جہاں پیٹ کا بھرنا، زبان کا چٹکارا اور شہوت کا جذبہ نفس کے تقاضے ہیں، وہاں نیند، آرام، استراحت بھی نفس کا ایک زوردار تقاضا ہے۔ لہذا نفس کی مخالفت میں سب سے زیادہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرنے والی شے یہی ہے۔ چنانچہ سورہ مزمل میں فرمایا گیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی نفس کو کچلنے، نفس کی قوت کو توڑنے اور قابو میں رکھنے کے لیے سب سے مؤثر شے رات کا جاگنا ہے۔ اگرچہ نزول وحی سے قبل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت بے داغ تھی، اس پر کوئی دھبا نہیں تھا۔ دشمنوں نے آپ کو صادق اور الامین مانا ہے، لیکن اس کے باوجود انذار آخرت اور تکبیر رب کے کام کے لیے مزید تربیت ضروری تھی۔ سورہ قلم میں فرمایا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ خلق عظیم کا نمونہ ہیں۔ لیکن بائیں ہما جو بارے گراں اور بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آنے والی ہے، اس کے لیے ایک اضافی تربیت کی بھی ضروری ہے، اور وہ ہے قیام اللیل۔ اور اس میں کیا کیجئے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نزول ہوا۔ اسے ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر پڑھنا ہے، جیسے کہ ہتھوڑے کی چوٹ پڑتی ہے۔ ایک بار کی چوٹ سے بات نہیں بنتی، بلکہ بار بار کی چوٹ مقصد کو پورا کرتی ہے۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اسی طرح اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات عطا فرمائیں۔ لہٰذا پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ یہ قرآن آپ کے قلب میں جاں گزی ہو جائے۔ یہ حکم اور یہ کام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو جماعت تیار ہو رہی تھی اس کے لیے بھی تھا۔ چنانچہ اسی سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں فرما دیا جو بعد میں نازل ہوا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی 2/3 رات اور آدھی آدھی رات اور تہائی رات کے قریب کھڑے رہتے ہیں۔ مراد ہے وہ ترتیل قرآن کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔
جس کا حکم ابتدان میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا۔ یہ ہے تربیت محمدی کا جامعہ ترین لائحہ عمل، جس میں قرأت قرآن، اقامت صلاح اور رات کا جاگنا، تین چیزیں جمع ہو گئیں۔ اندازہ کیجئے کہ نصف رات تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن ایک تہائی شب بھی کم نہیں ہے۔ اگر سردیوں کی رات 14 گھنٹے کی اور گرمیوں کی رات 9 گھنٹے کی ہوگی تو بالترتیب قریباً 4.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے تو لگائے جائیں گے، تب کہیں جا کر کم از کم تقاضا پورا ہوگا۔ یہ تھا قیام اللیل کا مکی دور میں کم از کم نصاب۔ مکی دور کے اواخر میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا مستقل نصاب بائیں الفاظ میں بیان ہوا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ دن کے اوقات میں تو اے نبی آپ نماز پڑھتے ہی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے اور بعض رکعتوں میں قرآن کا دوسرا حصہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور نماز فجر تو گویا ہے ہی قرآن الفجر، لیکن آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے، لہٰذا رات کا ایک حصہ تو اس قرآن کو ساتھ لے کر جاگیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زائد ہے۔ یہاں فتحجد بہی کا لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے، یعنی قرآن کے ساتھ جاگنا مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، یہ نفل مشقت قرآن جمع صلات ہے، تاکہ حالت نماز میں قرآن حکیم کو اپنے قلب و ذہن میں اتارنے کا یہ مؤثر طریقہ جاری و ساری رہے۔ رات کی تنہائیوں میں طویل قیام میں ترتیل کے ساتھ قرآن کی قرت دل کے آئینے کو جس طرح سکیل کرتی ہے، اور اس سے قوت ارادی کو جو نمو حاصل ہوتی ہے، اور اس سے روح کو جو کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، اس سے لذت آشنا وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کو یہ توفیق و سعادت ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ تربیت میدان میں اتارنے کے لیے تھی، محض گوشے میں بٹھانے کی تربیت نہیں تھی، اس لیے کہ فوراً کشاکش یا عرف عام میں کشمکش شروع ہو جاتی تھی۔ جہاں زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ نکلا، فوراً مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو مار پڑ رہی ہے تو یہ عملی تربیت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اگر اس کو جھیلو گے تو تمہاری قوت ارادی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، تمہارے اندر صبر و استقامت کے اوصاف عالیہ ترقی پاتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ کشمکش نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کسی شخص کو تیرنے کی تربیت خشکی پر دیں اور اسے بتائیں کہ تیرنے کے لیے یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، لیکن سال بھر کی ٹریننگ سے بھی وہ شخص تیراک نہیں بنے گا۔ جبکہ زیر تربیت تیراک کو پانی میں اتاریے اور اسے بتائیے کہ تیرنے کے لیے اسے ہاتھ، پاؤں اور پورے جسم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، تو وہ چند دنوں میں، بلکہ اگر کوئی ذہین ہو تو ایک ہی دن میں تیراک بن جائے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خانقاہی نہیں ہے، گوشے میں بٹھا کر دی جانے والی تربیت نہیں ہے، غور کا مقام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو نکال کر کہیں اور لے جائیں اور وہاں تربیت دیں، بلکہ یہ کیا ہے کہ جو شخص جہاں ہے وہیں تربیت پائے، اور وہ شخص وہیں کھڑے ہو کر کہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں جناب محمد کو رسول اللہ تسلیم کر چکا ہوں، اور آپ کے نقش قدم پر اور آپ کی سنت پر چلنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، میں آخرت کے محاسبہ کا یقین رکھتا ہوں۔ اس پر کشمکش شروع ہو جائے گی، اپنے گھر میں کشمکش ہوگی، اہل عیال کے اور رشتہ داروں سے کشمکش ہوگی۔ آج آپ ذرا کسی رسم کو چھوڑ کر دیکھیے، آپ کی برادری آپ کا حقہ پانی بند کر دے گی۔ ذرا آپ زمانے کے جو چلن ہیں، جو رواج ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ آپ کے بچوں کے لیے رشتے نہیں ملیں گے، آپ کی بچیوں کے لیے کہیں سے پیغام نہیں آئیں گے۔ یہ ہے اصل میں تربیت۔ صحابہ کرام نے ماریں کھا کر تربیت حاصل کی تھی۔ اس دور سعید اور ہمارے دور میں جو فرق ہے وہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ وہاں کلمہ طیبہ پڑھنے پر مار پڑتی تھی، جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسے ماریں پڑھنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہاں تو آپ 1000 دانے تسبیح لے کر بیٹھ جائیں اور اس پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی مار نہیں پڑے گی، بلکہ ایسے شخص کے احترام و توقیر میں اضافہ ہوگا کہ یہ شخص بڑا اللہ والا ہے۔ آپ راتوں کو جاگیے، قرآن کی تلاوت کو معمولات میں شامل کیجیے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے، اس پر آپ کو کوئی مار نہیں پڑے گی، بلکہ اگر لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے تو آپ کے تقوی اور تدین کی دھوم ہوگی۔ آج کے دور میں کشمکش جو شروع ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ میرے نزدیک ازرو شریعت یہ کام غلط ہے، میں یہ نہیں کروں گا، بس آپ نے جوں ہی یہ کیا وہیں کشمکش شروع ہو گئی۔ آج جو کشمکش ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کی کشمکش ہے۔ اس مکی دور میں شریعت نہیں تھی، صرف کلمہ شہادت پر مار پڑتی تھی، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک مار نہ پڑے، کشمکش نہ ہو، تربیت نہیں ہوتی۔ وہ تربیت خانقاہی تربیت ہے جس میں مار نہیں پڑتی،
ایک شخص ایک گوشے میں بیٹھا وظائف کی تسبیحات پڑھ رہا ہے تو اس کا بھی فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اس کا ہدف وہ نہیں ہے جو تربیت محمدی کا ہے۔ وہ تربیت انقلابی تربیت نہیں ہوگی، خانقاہی تربیت ہوگی۔ اگرچہ اس تربیت سے اچھا مسلمان وجود میں آ جائے گا، اسے روحانی ترفع حاصل ہوگا، وہ نیک اور صالح ہوگا، نماز میں اس کا جی لگے گا، ذکر اللہ میں اسے لذت حاصل ہوگی، یہ سب کچھ اسے حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ مرد میدان کبھی نہیں بنے گا۔ وہ باطل سے پنجہ آزمائی کبھی نہیں کر سکے گا، باطل اور طاغوت کو وہ کبھی نہیں للکار سکے گا، جبکہ یہاں وہ لوگ درکار ہیں جو میدان میں آئیں، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کریں۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس تربیت کی جس میں ماریں پڑ رہی ہوں، جس میں ماحول کے ساتھ شدید کشمکش سے سابقہ پیش آئے۔ بقول اکبر الآبادی، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی فی الواقع آگ میں جلے تھے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا۔ اب جو شخصیت اس طرح پک گئی، پختہ ہو گئی، جس نے صبر و مثابرت کا یہ مورچہ سر کر لیا، وہ کیا میدان میں کبھی پیٹھ دکھائے گی؟ یہ ہے انقلابی تربیت، جس پر جب آپ عمل شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے میرا راستہ جس پر میں چلوں گا، چاہے والدین، اہل و عیال اور رشتہ داروں کو ناپسند ہو، معاشرے کے ساتھ آپ کی کشمکش شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص جو رشوت لے رہا ہے اور گھر والے عیش کر رہے ہیں، وہ آج طے کر کے دیکھے کہ میں رشوت نہیں لوں گا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے پہلی لڑائی گھر میں ہوگی۔ اس لیے کہ جو دو دو پراٹھے کھاتے تھے، اگر ان سوکھی روٹی پر گزارا کرنا پڑے تو سب سے پہلے دشمن خود اپنے گھر والے ہوں گے۔ جب تک اس قسم کی کشمکش در کشمکش نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ تربیت نہیں ہوگی جو اسلامی انقلاب کے لیے درکار ہے۔ کوئی شخص 40 دن کے چلے کے لیے اپنے وطن سے دور تبلیغ کے لیے نکل جاتا ہے، وہاں اسے کوئی نہیں جانتا، اس کی عبادات اور نوافل دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے، مگر اپنے وطن میں واز و تبلیغ کرنا مشکل ہے، کیونکہ لوگ آئینہ سامنے رکھ دیں گے کہ تم عملی زندگی میں رشوت اور سود سے پرہیز تو کرتے نہیں۔ بس اصل تربیت اپنے مقام اور ماحول میں ہوتی ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرمائی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔